انسان کو عبادت کے لیے فراغت حاصل کرنے کی خاطر، بندگی کے لیے دل جمعی اور سکون حاصل کرنے کی خاطر، اور عبادت اور بندگی کو تسلی سے کرنے کی خاطر، اور ہر طرح کی عبادت کی ادائیگی کی خاطر ان عوارض، جو 4 عوارض ہیں عقبات العوارض میں پیش آنے والے، جن میں سے اول پہلا عارضہ رزق کا ہے، دوسرا تفکرات اور خیالات کا ہے، تیسرا قضاء الہی کا ہے، اور چوتھا مصائب و آلام اور تکالیف کا ہے۔ ان چاروں عوارض کو راستے سے ہٹا کر، ان چاروں عوارض کو راستے سے دور کر کے اس اہم اور سخت گھاٹی کو عبور کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس مشکل ترین گھاٹی کو عبور کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر بندہ ان میں مبتلا رہے گا اور ان میں گرا رہے گا تو پھر وہ اصل مقصود کو یاد کرنے کی مہلت بھی نہیں پائے گا۔ اصل مقصود کو پانا اور حاصل کرنا تو دور، اصل مقصود کو یاد بھی نہ کر سکے گا، یعنی وہ بندگی اور عبادت کرنا اور بجا لانا تو دور کی بات ہے، عبادت اور بندگی کے لیے خیال اور تصور بھی نہیں کر سکے گا، عبادت و بندگی کے تصور سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ اور یہ عوارض جدا جدا نوعیت سے انسان کو مشغولیت اور مصروفیت میں رکھتی ہے۔ ان کی مشغولیت اور مصروفیت الگ الگ ہے، بعض وہ ہیں جو انسان کو جلد ہی مشغول کر دیتی ہیں، اور بعض وہ عوارض ہیں جو انسان کو کچھ دیر سے مشغول کرتے ہیں۔ لیکن بے شک یہ انسان کو دوسری طرف مشغول کرنے والی چیزیں ہیں اور عبادت سے روکنے والی، عبادت سے باز رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے اہم، سب سے بڑا اور سب سے مشکل ترین رزق کا معاملہ ہے، اور رزق کی تدبیر سب سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ یہ رزق ہی آدمی کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رزق ہی انسان کے لیے بڑے بڑے گناہوں کی طرف مائل کرنے والی چیز ہے۔ رزق ہی انسان کو بڑے بڑے معاصی کے ارتکاب کی طرف مائل کرتا ہے، اور رزق ہی انسان کو خدمت پروردگار سے ہٹاتا ہے، اور رزق ہی بندے کو خدمت دنیا اور خدمت مخلوقات پر لگاتا ہے۔ اور یہ رزق ہی ہے جس کی تگ و دو نے لوگوں کو درماندہ اور عاجز کر دیا ہے، اور رزق ہی ہے جس کی تگ و دو نے لوگوں کے دلوں کو غافل کر رکھا ہے۔ یہ رزق ہی ہے جس کی تگ و دو نے لوگوں کو بے پناہ تفکرات اور خیالات اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے، لوگوں کی عمروں کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ رزق ہی ہے جس کی تلاش میں بندے یاد حق سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ رزق ہی ہے جس میں پھنس کر کے بندے، جس کے دندے میں مشغول ہو کر کے بندے گناہوں کے گہرے غار میں ڈوبتے جاتے ہیں، گناہوں کی گہری تاریکیوں میں ڈوبتے جاتے ہیں، گناہوں کے گہرے پانی میں غرق ہوتے جاتے ہیں۔ یہ صبر ہی ہے، یہ رزق ہی ہے جس کی سرگردانی میں بندے ذلت و خواری کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ رزق ہی ہے جس کی طلب میں لوگ اپنی عمر عزیز کو برباد کر دیتے ہیں، اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں۔ اس لیے رزق کا معاملہ بڑا دشوار گزار ہے۔ انسان رزق کے معاملے میں ہر حال میں اللہ عز و جل کی مدد طلب کرے، اس پر توکل کرے۔ اگر ایسے انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ رہی اور اللہ کی رحمت نے اسے سہارا نہ دیا تو بندہ پریشان کن عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اور جانکاہ آفت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور بندہ یہ دیکھے کہ اللہ عز و جل نے رزق کے بارے میں کس قدر آیات نازل فرمائی ہیں، اور رزق کے متعلق کس قدر وعدے فرمائے ہیں، کس قدر اللہ عز و جل نے عہد فرمائے ہیں۔ پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ انسان ہدایت پر نہیں چلتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، اور وہ رزق کے بارے میں اللہ عز و جل کے وعدوں سے مطمئن نہیں ہوتا، اور رزق کی تلاش میں وہ بے ہوشی کی حد تک پہنچ جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، جوہلا کے کلام اور جوہلا کی باتوں سے مانوس ہو جاتا ہے، اہل غفلت کی عادات سے متصف ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور غلط عادات اس کے دل میں گھر کر جاتی ہیں، اور وہ بندہ ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، اور اس فکر میں رہتا ہے کہ صبح یا شام کا کوئی کھانا
اس سے چھوٹ نہ جائے یا کوئی کھانا فوت نہ ہو جائے یا صبح یا شام کی کوئی غذا سے وہ محروم نہ ہو جائے. یہ غفلت اس وجہ سے ہے، اس کی اصل اور بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں، اس کی قدرتوں کے بارے میں وہ قلت تدبر سے کام لیتا ہے، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں قلت فکر سے کام لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کلام سے نصیحت پذیر نہیں ہوتا، ائمہ اعظام اور بزرگان دین کے اقوال ذرّی سے، ان کے ارشادات اور فرمودات سے اپنے آپ کو مستفیض نہیں کرتا، ان کے اقوال اور فرمودات میں غور و فکر نہیں کرتا. اس لیے بندے کے لیے یہ آفت آتی ہے اور اس لیے وہ اہل غفلت میں سے ہو جاتا ہے اور غفلت میں گر جاتا ہے. اور اس سبب سے بندہ ضعف اعتقاد اور ضعف یقین کے خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا یقین اور اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے. لیکن جو اصحاب بصیرت اور ارباب ریاضت و مجاہدہ